Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك يا رسول الله قال ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم صدق الله العلي العظيم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے پاس نہ جاؤ جن کے خاوند موجود نہ ہو، کیونکہ تمہارے جسموں میں خون دوڑنے کی جگہ شیطان دوڑتا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا شیطان آپ کے جسم میں بھی دوڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے جسم میں بھی دوڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مقابلے پر میری اعانت فرمائی ہے، چنانچہ میں اس سے محفوظ رہتا ہوں۔ سنن ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا جن کے خاوند وہ گھر پر موجود نہیں ہوتے، یعنی ان کے جو شوہر ہیں وہ کہیں دور چلے جاتے ہیں کسی نوکری کے لیے یا کاروبار کے سلسلے میں سال یا 6 مہینے کے لیے، اس طرح کافی عرصہ وہ گھر سے باہر رہتے ہیں، لہٰذا ان کے گھر میں ایسی عورتوں کے گھر میں داخل نہ ہو، کیونکہ ایسی عورتیں چونکہ ان کے اندر وہ خواہشات نفسانی زیادہ ہوا کرتی ہے، کیونکہ انسان جب کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو عادی ہونے کی صورت میں اس کی یہ تمنا اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچائے جو وہ ضرورت یا خواہش اپنے شوہر یا خاوند سے پورا کرتی تھی۔ چنانچہ اس صورت کے اندر انسانوں کو چاہیے، خاص کر مرد حضرات کو، کہ ایسی عورت کے گھر پر داخل نہ ہو کہ جن کے شوہر گھر پر موجود نہ ہو، کیونکہ خدشہ ہے خدا نخواستہ جو ہے وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ ویسے بھی کسی غیر محرم سے ملنا اسلام نے منع قرار دیا ہے، خاص کر ایسی صورت کے اندر وہ عورتیں جن کے خاوند گھر پر موجود نہیں ہیں یا باہر ملکوں میں ہوتے ہیں یا کہیں دور کام کاج کے لیے چلے جاتے ہیں، تو شریعت نے پابندی عائد کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عورت یا خدا نخواستہ وہ مرد جو ہے وہ دونوں کی ملاقات سے یا دونوں کی گفت و شنید کے ذریعے سے آپس کے اندر وہ جنسی خواہشات یا نفس کا جو غلبہ ہے وہ ان پر آ جائے اور اس کی وجہ سے خدا نخواستہ زنا کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں بھی ان مردوں کو گھر پر آنے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ ان کے بھی گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا خدشہ ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.